اب یہ اس کی غلطی جاننا داغ میں ہماری اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ وہ معاف نہیں کرتا، جہاں ہمیں معافی مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ مدعا یہ ہے کہ معافی جاننے کوئی اورل شورل چیز نہیں ہے، نہ کوئی ٹیکنیکل چیز ہے۔ تم دل سے محبت کرو تو معافی معافی، دل سے کسی چیز کا ادب کرو تو معافی معافی، اور اگر تم ٹیکنیکل کرو اچھا پھر جاؤ لو معافی، لو جی ہم دکھانے کو تیار ہیں، لو جی ہم سے غلطی ہوگی ہم معاف، یہ تو پھر افراد کرنے کی انتہا ہے۔ دل سے نہ معافی مانگنا تو ان کی بات ہے، نہ معافی مانگنا شان کی کمی ہے۔ معافی مانگنے کا مطلب ہے کسی انسان کو برباد ہونے سے بچانا، غصے میں برباد ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ غصے میں برباد ہو جائے گا۔ دیکھو نا یہ آپ کیا من سے خفا ہو گئے اور دیکھو بندہ ہوتا ہم سے جو غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے بھی کی ہو جاتی ہے غلطی، تو اس کو معاف کرو۔ وہ غصے سے نکلا ہے، بندہ نکلا ہے نا، بربادی سے بچ گیا۔ تو یہ نہیں تجھے بربادی سے بچانے کے لیے میں آ گیا تیرے پاس، ایسا ایک کو یاد کر رہا تھا، یہ جا کے یہی کہنا تھا ایسے لوگوں نے، آج میں آ گیا تمہیں برباد ہونے سے بچانے کے لیے۔ بڑا چلاک آتی ہے، پھر جا کے سکھائے گا اس کو، کہتا جی آج میں کبھی نہیں تھا، میں نے کہا تجھے برباد ہونے سے بچا لیا جائے، کچھ یہی بتانا تھا، یہ نہیں کرنا، اس سے معافی مانگنا ہے۔ اچھا جس کو ناراض کیا اس کو راضی کر، آسان سی بات ہے۔ ناراض کیسے کیا تھا؟ راضی بھی کر، ناراض ہو گیا تو راضی ہو جائے گا، یہ لکھا ہوا کتابوں میں، جو ناراض ہو سکتا ہے وہ راضی ضرور ہو سکتا ہے، آسان سی بات ہے۔ جو جا رہا ہے وہ آ سکتا ہے واپس، بس بلانے والے کو ایسے بلایا لوگوں نے، دل سے بلایا تو زبان کی ضرورت ہی کوئی نہیں، واپس آ گیا جانے والا، جانے والے واپس آ سکتے واپس خلوص۔ تو سنسیئرلی اپنے آپ میں یہ فیصلہ کر لو کہ آپ نے سنسیئرلی افینڈڈ کو راضی کرنا ہے۔ کس کو؟ افینڈڈ کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے سکون بحال اور اس کی زندگی بحال۔ تباہ ہونے میں جو انسان کر سکتا تباہ، وہ آپ کے ہاتھ میں مطلب اگر کلاڑی ہے، درخت میں لگا وہ پھلدار ہی صحیح جائے، کاٹو، یہ تو کیا مشکل ہے؟ لوگ کاٹتے ہیں یہ پھلدار درخت، کاٹتے رہتے تو کلاڑی کام ہی ہے کاٹ دینا۔ اور اگر سنبھالنا تو ایک ایک درخت کے اوپر ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، اس کا پتہ کرو، یہ بٹن اس کو بلاؤ، اس کو دیکھا جائے۔ آپ پھول لگاتے ہیں، کبھی لگاتے ہو گھر میں؟ ہاں پھولوں کے تو بادشاہ ہو، ہاں پھولوں کی شہزادی ہونا چاہیے تھا آپ کو، بادشاہ کیوں بن گئے نظر؟ وہ گھر میں پھول لگاتے ہیں، دی بیسٹ لاہور میں، ان کا مطلب وہاں ہوتا ہے کیا ایگزیبیشن ٹائپ، تو وہاں کوئی پھول بیمار ہوتا ہوگا، اس کا خیال کرتے ہوں گے، یہ کیوں بیمار ہے، اس کا پتہ کرو، اس کے لیے ڈاکٹر کو بلاؤ، پوری ڈاکٹر بڑے بڑے ہوں گے، ایک ایک پھول کو مرجھانے سے بچاؤ، انسانوں کو بچاؤ، پھولوں کے وہ بادشاہ۔ میرے بولے آج تمہیں یہ پتہ ہے پرندے کیسے پالے جاتے ہیں، یہ پتہ ہے پھول کیسے سنبھالے جاتے ہیں، یہ پتہ ہے گھر کس طرح رکھا جاتا ہے، یہ پتہ ہے کہ گھر والے کیسے ہوتے ہیں، یہ نہیں پتہ، ہر چیز پتہ ہے ہر آدمی۔ میں یہ نہیں کہتا کام کر سکتے ہیں، ایسی بات ہے، مجھے بڑا مشکل ہے۔ ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو، چھوٹی کہانی نہیں، واقعہ یہی کا محلے کا، یہاں ایک صاحب رہتے تھے، وہ ادھر سے پرے تھوڑا سا، اس نے کیا کام کیا، گھر کے آگے وہ لگا دیے پلر کے گاڑی نہ گزرے، تو ایسا کہ اس کو جیم میں آئی کہ گاڑی نہ گزرے، گاڑی ادھر سے گزرے دوسری طرف سے، ضدی اس نے کہا گاڑی یہیں سے گزارا ہے، محلے والے لوگ ہوتے نا مطلب بچے، ہاں اس نے کہا یہیں سے گزرے گی، انہیں پلر ہٹا دی، انہیں اٹھا کے مطلب پتھر یا کیا چیز شیشے کا ہمارا شیشہ چور، گاڑی وہیں کھڑی ہو گئی۔ وہ گاڑی والا آیا محلے میں اپنے دوستوں کو بلانے کے لیے، یہ کیا وہ کیسے گاڑی، وہ فرینڈ بہت کھڑا ہوا ہے، پستول اس نے نکال لی، پستول ایسے پہلے کہ لوگ اکٹھے ہوں، ان کا پہلے پوچھ لے مجھ سے، ہم لاہوروں کو تو میں نے بلا لیا، اور وہ ویسے اس نے مجھے اطلاع دی کہ دیکھو میں اکیلا ہوں، یہ سارا محلہ آ رہا ہے، مجھے مارنا نہیں، ذرا خیال کرو، اس میں دوسرے جگہ سے اندر بلا دی، پہلے وہ آ گیا پھر دوسرے آ گئے، کیا ہے چاہیے؟ میں کہ دیکھو یہ تم نے کیوں سڑک بند کی، اس سے پوچھا، کہ جی وہ سارا سڑک پہ یہ ہمارا مطلب گلی خراب ہو رہی تھی، ساری پھٹ رہی تھی، آنے جانے کا چھوٹی سی میں رکھی گاڑی کی جگہ، لیکن یہ بہت خرابی ہے، فلاں جگہ بھی بند کی ہوئی لوگوں نے،
چلو غیر انہیں جہاں سے گزارے دوسرے سے گزار لیتا کہ یہ راستہ میرا ہے کیوں ہو سکی بہرحال وہ گرم مزاج تھا ہم نے کہا چٹا پہ جاؤ پروموشن انہوں نے اس سے کہا میں نے وہ جس نے شیشہ توڑا تھا میں نے کہا یہ تو گاڑی کے پیسے دینا اس کے شیشے اور معافی مانگو اچھا وہ پیسے ایک نہیں پیسے مجھے دینے پڑے گا آپ بات سمجھ رہے فیصلہ کر رہے ہیں تو پیسے میں دی تو اس نے معافی مانگی خاموش ہو گئے وہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بچ گیا معافی مانگنے سے وغیرہ وغیرہ وہ جاتا نہیں صاحب میرے پاس سے میں کہتے کوئی پیسے تجھے معاف کر دی جب ہوں دے دے نہیں تو چھوڑو کہتے نہیں جی میں اور وجہ سے کھڑا ہو گیا کہتے دیکھو یہ اتنا آسان کام تھا معافی والا اگر مجھے یہ پتہ ہوتا تو میرا باپ ناراض نہ مرتا مجھ سے باپ سے معافی مانگنا تھی میں معافی نہیں مانگ سکتا وہ ناراض ہی مر گیا کہتے معافی مانگ اتنا آسان تھا کہ آپ نے جیسے کرا دیا تو کاش مطلب میں معافی مانگ لیتا اس سے وہ روئی جائے مطلب میں کہ یہ معافی ہے جا باپ کے مزار پر اتنا آسان کام ہے کہتے مجھے تو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا اس وقت ہم کوشش کے باپ جھوٹ بولنے میں باپ کی قریب نہیں آ رہا تھا یہ تو ایک نئی بات بدلی آ گئی اگر یہ بات پتہ ہوتی تو میرے باپ ناراض نہ مرتا تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں سب لوگوں کو کہ یہ بہت آسان کام ہے ورنہ باپ بیٹا بیوی خاون سب ناراض مر جائے پھر نہ کرنا کہ مطلب بتایا نہیں تھا میں بتا رہا ہوں آپ کو ایسا نہ ہو کہ ویسا ہی ہو جائے تو لہٰذا راضی رکھو امید آپ میری بات سمجھ ہوں گے آئندہ یاد رکھے اس بات کو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھلا کرے بس دعا کرو دعا یہی کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حقوق ادا کرنے والا بنائے کہ دوسروں کا حق ہے جہاں کوئی ناراض ہو اس کو راضی ہونے کا حق ہے آپ راضی کرنے والے بنے یہ نہیں کہو کہ وہ راضی کرنی ہوتا جب ہم چاہتے ہیں تو ہم راضی کر دیتے اندازہ لگا لو دنیا لوگ ایک دوسرے کو گناہ پر راضی کر لیتے تو نیکی پر تو راضی ہونا اور آسان سی بات ہے راضی کیسے نہیں ہوتا انسان کو چاہے تو راضی کر دیتا انسان تو دور تک راضی کر دیتا جانوروں کو راضی کر دیتا خدا کو راضی کر دیتا انسان کو راضی کرنا سب سے آسان ہے نمبر 1 راضی ہو جائے دل سے راضی ہو جائے گا دوسرا نمبر 1 اس کو ذرا مقدم سمجھ عزت سے اس کی طرف دیکھ عزت سے انسان راضی ہو جاتا ہے اگر تم نظروں سے گرا کہ اچھا ہی بول معافی منگوانا ہے ہم سے آپ معافی مانگتے ہیں یہ تو سامنے نہیں آنا یہ بھی تو ہی نہیں دل سے محبت تو آپ لوگ مہربانی کرو ایک دوسرے کو راضی کرو اور کسی آدمی کو اپنے خلاف جو ہے افنڈ نہ ہونے دینا بندہ ناراض ہو گیا تو یہ سمجھ لو کہ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رہ گیا سکون بھرا ایسا جو ہے سکون نہیں ملے گا سکون برباد ہو گیا آپ نے اور دل میں دور نکال دیا میں نے آپ کو شعر ایک دم پہلے بس محفل شروع کرنے سے پہلے دن میں نے ایک شعر سنا دیا تھا آپ کو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر یاد آ گیا کیا کہا اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر اس خانہ خدا سے کدورت نکال دے پہلے آپ دل سے کدورت نکال اور یہ خانہ خدا ہے سکون قلب مل گیا اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر تو خود ہی کر اور اس خانہ خدا سے کدورت نکال دل سے کدورت نکال دو سکون ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنتیں اپنے راستے پر ہونے والی محنتیں اللہ تعالیٰ قبول کرے بھائی یہ یاد رکھو کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہمیشہ ہی سرفراز ہوتے ہیں گلہ کرنے والا نہیں سرفراز ہوتا اور میں آپ کو ایک بات وارننگ کے طور پر بتا رہا ہوں کہ آپ یہ فیصلے کر لیتے ہیں کہ آپ اللہ کا شکر کرنے والے بن رہے ہو یہ فیصلے کر رہے ہیں آپ کا ماحول آپ کی زندگی آپ کی غریبی آپ کی دولتیں آپ کے ساتھی آپ کے رشتہ دار آپ کا سارا ہی ریلیٹڈ ماحول یہ اللہ کی نعمت اور اگر آپ نے اس کو شکر نہ کیا تو آپ پھر نعمت سے محروم ہوں گے اللہ کا شکر کیا ہے اپنی زندگی کا شکر جس میں غریبی شامل ہے سفر شامل ہے
تکلیف شامل ہے. تو تکلیف کے باوجود، دقتوں کے باوجود، ماحول کی ناسازگاریت کے باوجود، ہر شے کے باوجود ہم مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا سجدہ ادا کرتے ہیں، یا رب العالمین تیری مہربانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنے گھر میں دی ہے، عطا کی ہے. کہیں مطلب نعمت کو نظر انداز نہ کرنا. کیا کہا؟ نعمت کو نظر انداز نہ کرنا. بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاؤ گے. تو وارننگ بھی آپ کو دے رہا ہوں، راستہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اس بات کا خیال رکھیں. حضرت بھی بات سمجھا گئی میری؟ میں نے پیغام دے دیا آپ نے پورا. ہاں، آپ نے اہتمام کرو سب لوگ. جہاں جہاں کوئی افینڈڈ ہے اس کے پاس جاؤ، ہیلو ہاؤ ڈو ڈو، پرانا زخم تازہ معافی، ٹھیک ہے، راضی کرتے جاؤ. یہ بڑا فن ہے، دلوں کو راضی کرنے والا. کہتے پہلے ہم 4 دل افینڈ کیے تھے روز، آج پھر 5 ہم راضی کرتے جا رہے ہیں. چلو کرتے جاؤ. یہ بھی ایک طریقہ ہے، سسٹم ہے، وے آف لائف ہے. گو ٹو پیپل، ٹاک ٹو دیم، کمیونیکیٹ کرو. کیا ہوتا ہے کمیونیکیٹ؟ کیا ہوتا ہے کمیونیکیٹ کرو. ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو. کوئی بات نہیں. یہ بتاؤ کہ راستے میں سڑک تھی جب میں آیا نا گھر آج، تو کیا تھا؟ راستے میں سڑک تھی. بات تو کوئی نہیں ہے، یہ کہ یہ بڑی بات ہے. راستے میں یہ تھا، وہ واقعہ تھا، آج ادھر خبر. کوئی بے ربط بے ترتیب بات کرو کہ چلو اس سے برائے نام ہی کوئی بات کر دو. برائے نام بات کرنے سے بڑے کام کی بات نکل آتی ہے. مقصد ہے کچھ کمیونیکیٹ تو کرو. جسے کہتے ہیں نا تمہیں وہ سب کچھ نظر آتی ہے بات، تو آگے گھر میں آتی ہو تو نظر نہیں آتا. تو یہ کیا بات ہے؟ تمہیں آسمان کے تارے کدھر سے نظر آئیں گے؟ گھر میں انسانوں کے وجود ہوتے ہیں نا، بات وہ میاں ہوتے ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ ہوتے نہیں ہوتے. مقصد یہ کہ وجود ہی اگر تمہیں محسوس نہ ہو تو تمہیں کیا دیکھا زندگی میں؟ گھر کے اندر بچے نہیں ہوتے؟ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے فیل کر رہے ہیں، کیسے ڈیل کر رہے ہو، ان کے تم نے پرواہ نہ کی ہے تو تم نے کیا وجود دیکھا؟ تم دیکھتے کیا ہے تو سارا دن؟ گھر کے اندر پلنے والی شخصیات کا تمہیں خیال ہی نہیں ہے. یہ بھی بڑی مطلب شخصیات ہیں، ان کا خیال کرو. محلے کے اندر رہنے والے انسانوں کی طرح تھوڑا فکر کرو کہ کیا واقعات ہیں. تو مشاہدہ جو ہے نا اس کو ذرا تیز رکھو اور نوٹ کیا کرو کہ لوگ کیا ہوتے ہیں. کہیں تم نظر انداز تو نہیں کر رہے بات کو، کہیں کچھ چھوٹے چھوٹے مطلب غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، اور کہیں یہ غلطی جو ہے نا تمہارے خلاف شکایت کا موقع تو نہیں بن جائے گی کہ یہ اس نے ہمیں اگنور کیا. یہ بڑی شکایت ہے. کیا شکایت ہے؟ کہ اس نے اگنور کیا. ایک آدمی، کہانی تھی ایک بڑا لکھی ہوئی اخباروں میں. اخبار اس زمانے کے اور طرح سے ہوتے تھے. ایک لڑکی تھی خوبصورت، یعنی بہت ہی خوبصورت. اس کا مطلب اپنے شہر کے اندر سے سمجھ لو کہ وہ نمبر 1 چرچا تھا، مس بن گئی یونیورس. کسی ہوٹل کے اندر یہ واقعہ تھا. ہوٹل میں بیٹھی ہے، لوگ پاس سے گزر رہے ہیں، سلام اس کو ویسے ہی بندے میں گریڈنگ کے طور پر جب پاس سے گزرے اخبار پڑھو چل کہ دی بیسٹ مطلب دی موسٹ بیوٹیفل، سلام کر رہے ہیں. اچھا، ایک آدمی اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ذرا تھوڑا سا چاند میز پرے، اور آپ سے دیکھے نہیں اس کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ سے وہ کچھ لکھ رہا تھا. ہاں سب لوگ آئے اس کے بعد ٹیپ کرنے کے کام کرتے. وہ لکھ یہ رہا تھا کہ ابھی یہ فنڈ ہو جائے گی اور دیکھو کیا ہو کام کیا ہوتا ہے میرے ساتھ. ایسے ہوا. یہ روزہ اس کے پاس گئی، اس کی چپیڑ لگائی کہ یو ہیو انسلٹڈ می. واپس اپنی سیٹ پہ گئی. میرا مطلب خالی قابل تعریف ہونے کے باوجود تعریف سے نظر انداز کیا تو اسے کہا میری توہین ہوگی. اب میری بات سمجھ رہے؟ اینڈ ہی نیوڈ کی توہین ہوگی. تو بعض اوقات اگنور کرنا بھی بڑی توہین ذات ہوتی ہے. نہیں بات نہیں؟ اگنور کرنا جو ہے کسی کی ذات کی بہت بڑی توہین ہے. اگنور کر دیا کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، کہ تم نے غور نہیں کیا کیا واقعات تھے اس وقت. یعنی میں نہیں دیکھا. وہ جب ہم مطلب آپ کے گھر پہ آئے تھے تو اس وقت میرے ہاتھ میں دیکھا تھا مطلب کیا چیز تھی. میں دیکھا ہی تو آیا کرایا. یہ رنگت ہے. اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے. آپ دیکھو، دیکھنے والے بنو، محسوس کرو، محسوس کرنے والے بنو، اور فیل کرو اور فیل کراؤ، اور معافی مانگو، معافی دو. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ
احسان کرنے والا بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسان کرنے والے بنو. بل کاظمین الغیظ, غصے کو روکو, ولا عافین عن الناس, معافی کرو لوگوں کو, واللہ یحب المحسنین, اور احسان کرو. جو اس کا حق نہیں ہے وہ بھی دے دو. کیا کہا؟ جو حق نہیں بنتا. بیوقوف کا کیا حق ہے؟ بیوقوف جائے جنت میں؟ نہ بیوقوف ہے اس کا حق. چل بھائی تجھے بھی زندہ رہنے کا حق, ہر چند کے تو بیوقوف ہے. تو بیوقوف کا حق دینا کیا ہے؟ احسان. اس کی قدر شناسی کر لو تو احسان. ہاں کمینہ آدمی ہو تو وہ الگ کہانی ہے. کمینہ کون ہوتا ہے, یہ کون, یہ مطلب استثناء کی الگ کہانی ہوتی ہے. یہ بزرگوں نے بتایا ہے کہ جو دین کا منکر ہو, مطلب اس سے ذرا تھوڑا سا گریز کرو. جو آپ کے دین کا باغی ہو, جو آپ کے دین کو اچھا برا بلا کھائے, اس سے بچو. تو اس کے شاباش نہیں دینی ہے کافر کو, یہودی کو, باغی کو, زندیق کو, اور وہ جو آپ کے دین کو مطلب چھوڑ چکا ہو اس کو الا عدل کے ہاتھ. باقی بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا آپ پر کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو نوٹ کرو, غور کرو, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو, حقوق سے زیادہ ادا کرو, زندگی کو عافیت بنا دو. آپ لوگوں کی دعا کے ساتھ آج کا دن خیریت سے آئندہ گزرنے کی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. کیا کرو صلی اللہ علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وہاں ہماری نجات دلی مرادیں پوری ہو, زندگی آسان بنا یاد کشاش شریعت کی حلال عطا فرما. آمین. چلو